الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، 1 مارچ 2017 بروز بدھ تحفظ سنت کانفرنس جو 1 مارچ سے شروع ہوئی اور 2 مارچ میں داخل ہونے لگی ہے، متکلم اسلام سیدی و مرشدی و سندی حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کی ترتیب کے اعتبار سے آنا، اس کی جگہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ حشر آیت نمبر 7 کا ٹکڑا پڑھا ہے. گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے. میں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں دوسری احادیث کو ٹچ کرتے ہوئے تحفظ سنت پر گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. توجہ رکھنا، میرا ایک ایک لفظ دوسرے لفظوں دوسرے جملوں کے ساتھ بطور کڑی بطور سلسلہ ہوگا. آپ نے میری یہ باتیں سمجھ لیں تو میری اگلی گفتگو آپ سمجھ پائیں گے. سنت کا تحفظ کرنے کے لیے ہم نے اپنی یہ کانفرنس منعقد کی ہے، تحفظ سنت کانفرنس ہے. یہ چک نمبر 27 سرگودا میں آپ اور ہم جمع ہیں تحفظ سنت کے نام سے. میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیا حدیث اللہ کے رسول کی معتبر نہیں ہے؟ آپ کہیں گے معتبر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر ہم نے تحفظ حدیث کانفرنس کیوں نہیں رکھی؟ جب ہم حدیث پاک کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مانتے ہیں، منواتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ اپنی نجات سمجھتے ہیں، پھر ہم نے تحفظ سنت نام سے کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ ایک بات مزید عرض کروں، میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا معنی اور مطلب کیا ہے، کس بنیاد پر سنت کی حفاظت ضروری ہے. آیا سنت کی حفاظت ہوگی تو حدیث کی حفاظت اس کے اندر آئے گی.
لیکن حدیث کی حفاظت ہوگی تو سنت کی حفاظت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ میں بات شروع کر رہا ہوں، سنت کا مطلب امام حاکم نے لکھا ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت حضور پاک علیہ السلام کے اس سبق کو کہتے ہیں جس سبق پہ اللہ کے رسول نے امت کو چلایا ہو۔ گویا پتہ چلا سنت وہ سبق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو چلایا ہے۔ میں ایک بات مزید عرض کرتے ہوئے مشکات سے آپ کی خدمت میں جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے ایک روایت پڑھنے لگا ہو۔ میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو چلو پورا پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ ذات یوم، حضور پاک علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، حضور پاک نے نماز پڑھا لی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضور پاک نے جب نماز پڑھا لی فواعظنا موعظۃ بلیغہ، حضور پاک نے بڑا عجیب بیان فرمایا۔ ذرفت منہ العیون، صحابہ کے آنسوں بھر پڑے، صحابہ کے آنسوں بہ پڑے۔ وجلت منہ القلوب، صحابہ کرام کے دل ڈر گئے۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع فأوصینا او مودع فأوصینا، ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے خطاب سے، آپ کی تقریر سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی نصیحت سے ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسا آپ دنیا چھوڑ رہے ہو اور الوداعی خطاب فرما رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں نصیحت فرما دیجئے، آپ ہمیں سبق دے دیجئے، آپ ہمیں قول فیصل ایسا فیصلہ کن بیان سمجھا دیجئے جس پہ ہم عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو اپنے گلے کا ہار، اپنے سر کا تاج، اپنے کندھے کے تمغے بنا لیں۔ حضور پاک فرمانے لگے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، ہاں میرا یہ سبق یاد رکھنا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں، اپنے امیر کی بات کو سن کے بجا لانے کی وصیت کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي، کیونکہ میرے بعد جس نے زمانہ پانا ہے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ فرقہ واریت دیکھے گا، فرقے دیکھے گا، امت کو ٹوٹتے دیکھے گا، فرقہ واریت کے دورے کا نظارہ کرے گا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ یوں فرقہ واریت کا زمانہ پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی، حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ فرقہ واریت کے دور کی بات کرتے ہیں، افتراق و تشتت کے دور کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو دیکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین صحابہ کے طریقے کو دیکھنا، عضو علیہا بالنواجز، اپنے دانتوں سے انہیں مضبوط پکڑ لینا، ایاکم بمحدثات الامور، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں بدعت سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں الہاد سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت و شریعت کے مقابلے میں فرقہ واریت کا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فرقہ واریت کو چھوڑ دینا، سنت کو اپنا لینا، الہاد کو چھوڑ دینا، شریعت کو اپنا لینا، اور اپنانا بھی ایسے کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی پہ عمل کرنا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ جو فرقہ واریت کی پیدا شدہ بدعات ہوتی ہیں وہ گمراہی کا دروازہ ہوتی ہیں۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس ایک رکوع کی لمبی حدیث پڑھنے کا مقصد
वो एक जुमला समझाना है, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन। हुज़ूर पाक ने फरमाया मेरी सुन्नत को पकड़ लेना। अलैकुम का माना है अल्ज़िमू, अल्ज़िमू का मतलब है अपने ऊपर फ़िरका वारियत के दौर में हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करना। यूँ फ़र्ज़ समझना जैसे नमाजें फ़र्ज़ हैं, जैसे रोज़े फ़र्ज़ हैं, जैसे साहिब तरतीब पे हज फ़र्ज़ है या साहिब निसाब पे ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह हुज़ूर पाक की सुन्नत पे इस दौर में अमल करना फ़र्ज़ है। फिर मेरी सुन्नत नहीं व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, सहाबा की सुन्नत भी सुन्नत होगी। सहाबाए कराम के फ़ैसले, खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ैसले भी सुन्नत होंगे। गोया सुन्नत वो है जिस पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने चलने का हुक्म दिया है। इमाम रज़ीन ने अपनी किताबो रज़ीन में लिखा है, हज़रत बुसर रज़ी अल्लाह अन्हो की रिवायत है, हुज़ूर पाक फरमाते हैं तफ़र्रक़तिल यहूदु अला इहदा व सबईना फ़िरक़, यहूदी लड़े फ़िरका वारियत के नतीजे में 71 फ़िरकों के अंदर बट गए। व नसारा अला सिनतैनी व सबईना फ़िरक़, ईसाई लड़े फ़िरका वारियत पड़ी, नबी के तरीके को भूले, अपने नबी की सुन्नत को छोड़ा, 72 फ़िरकों में बट गए। व अंतुम अला सलासिन व सबईना फ़िरक़, मेरी उम्मत तुम्हारा फ़िरका वारियत से वास्ता पड़ेगा तो सुन्नत छूट जाएगी। जब सुन्नत छूट जाएगी, वो 71 और 72 बने थे, तुम 73 बन जाओगे। साहबाए कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर क्या करें? हुज़ूर पाक फरमाने लगे 73 फ़िरकों में कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, 72 किस्म के लोग ये जहन्नम जाएंगे, एक गिरोह जन्नत जाएगा, एक गिरोह जन्नत जाएगा, एक जमात हक पे होने वाली जन्नत की मुस्तहिक बनेगी। फिर साहबा ने पूछा मन ही या रसूल अल्लाह, वो लोग कौन होंगे? हुज़ूर पाक फरमाने लगे मा अना अलैहि व असहाबी, मा अना अलैहि, जो सुन्नत मेरी लेगी, व असहाबी, तरीका मेरे सहाबा का लेगी, शरीयत मेरी लेगी। सहाबा से मतलब पूछेगी ये जन्नत जाएंगे। गोया इस आयत में भी हमें सुन्नत हुज़ूर पाक की, तरीका सहाबा का, शरीयत हुज़ूर पाक की, तशरी सहाबी की, मसला हुज़ूर पाक का, वजाहत सहाबी की, आयत और हदीस हुज़ूर पाक की और उसकी मतलब व मुराद व मफ़हूम सहाबी से लेने का पाबंद बनाया गया। और जो नबी से लेकर सहाबी से मतलब पूछे उसे सुन्नत कहते हैं। जो नबी से मसला लेकर मतलब सहाबी से पूछे उसे सुन्नत कहते हैं। ये 2 हदीसें मैंने इसीलिए पढ़ी हैं ताकि हम आपको बताएं कि सुन्नत कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है, सुन्नत का मकाम क्या है। और फिर एक बात मजीद भी याद रखना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सुन्नत के पाबंद होने का हुक्म खुद अपनी ज़ुबान से देके हमें ये नाम दिया है कि तुम अहलो सुन्नत वल जमात बन जाओ। सूरत नंबर 3 सूरत आले इमरान, पारा नंबर 4, सफ़ा नंबर 2, आयत नंबर 106, अल्लाह फरमाते हैं यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत का दिन होगा, बाज़ों के काले चेहरे, क़यामत का दिन होगा, बाज़ों के सफ़ेद चेहरे होंगे। दुनिया की बात नहीं, आखरत की बात है, दुनिया की बात नहीं, क़यामत की बात है, यहाँ की बात नहीं। महशर के नक्शा खींचा गया है, वहाँ पे चेहरा काला, ये तो बुरी बात है। दुनिया में काला होना बुरी बात नहीं है। तो सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह से पूछा है, हज़रत मालिक इब्ने सन्नान इब्ने वहब, जिनको अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुज़ूर पाक के चचा ज़ात भाई रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत रसूलुल्लाह के साले हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन 3 सहाबाए कराम से रिवायत मौजूद है। बहरुल मुहीत तफसीर की किताब उठाओ, आपकी मर्जी, दुर्र मंसूर उठाओ, आपकी मर्जी,
ابن کثیر اٹھاؤ، آپ کی مرضی، اشارہ قرطبی میں بھی موجود نظر آتا ہے۔ علاء الدین متقی جیسے محدث نے کنز العمال کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے۔ الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن میں بھی یہ تفسیر موجود ہے۔ حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کالے چہرے والوں کی، سفید چہرے والوں کی بات فرماتے ہیں، یہ کالے چہرے والے جو قیامت میں کالے ہو جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے چہرے قیامت میں سفید رہیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور پاک علیہ السلام کا فرمانی عالی شان ان تین صحابہ کرام کی زبانی جو نقل کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: اما الذی نسودت وجوہہم ہم اہل البدع والضلالہ، واما الذی نبیضت وجوہہم ہم اہل السنت والجماعہ۔ اے لوگوں، جن کا چہرہ قیامت میں کالا ہو جائے گا وہ اہل بدعت ہوں گے، دین کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے والے ہوں گے، حضور پاک کی شریعت کے مقابلے میں حضور پاک کے صحابہ کی بات نہیں حضور پاک کی شریعت کا مقابلہ کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کی بات نہیں مانیں گے، اس باتوں کو پس پشت ڈال دیں گے، وہ اہل بدعت کالے چہرے والے ہوں گے، اور جن کا چہرہ سفید ہوگا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ اب اہل سنت والجماعت بات وہی نکلی، سنت کا معنی نبی کا سبق، سنت کا معنی نبی کی باتیں جو امت کو سکھائی گئی ہیں، اور اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور ایکسپلینیشن جسے وضاحت کہتے ہیں، صحابی سے پوچھنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم حضور پاک کی تشریح کیوں نہیں بات کی کر سکتے؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ ہم حضور پاک کی شریعت کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، ہمیں تو ڈکشنری آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہیں عربی آتی ہے، اس بنیاد پہ تم تشریح کرنے لگے ہو، اور تیرے پاس تو حضور پاک کے لفظ پہنچے ہیں، تیرے پاس تو حضور کی بات لکھی ہوئی پہنچی ہے۔ جس کے پاس کسی کی بات لکھی ہوئی پہنچے وہ کیا سمجھے گا بمقابلہ اس کے جس نے حضور کی بات اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے حضور کا کام دیکھا۔ کانوں سے سننے والا، آنکھوں سے دیکھنے والا اور لفظ کو پڑھنے والا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے، اس سے زیادہ اسپیس اور فاصلہ ہے، یوں نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بلکہ علماء کہتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ، پڑھنا اور ہوتا ہے، دیکھنا اور ہوتا ہے۔ تجھے اور مجھے صرف لفظ ملے ہیں، وہ لفظ ہم نے دیکھے ہیں، لفظ ہم نے پڑھے ہیں۔ صحابی نے حضور کو لفظ بولتے سنا ہے، صحابی نے حضور کو حدیث دیتے سنا ہے۔ وہ میں مثال دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہوں گا پانی لاؤ، توجہ رکھنا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ پانی ہے، ایک لفظ لاؤ ہے۔ پانی لاؤ، مجھے کس چیز میں پانی ملے گا؟ دیکھ کے بتا دیں۔ گلاس میں اگر میں یہی لفظ نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے کہوں پانی لاؤ، لفظ دو ہیں، میں نے لفظ چینج تبدیل نہیں کیے، بتاؤ پانی گلاس میں آئے گا کس چیز میں؟ اور اگر بالٹی میں، اور اگر میں واش روم میں ہوں، میں نے وہاں سے کہا پانی لاؤ، لفظ یہی ہو تو پانی کس چیز میں آئے گا؟ لوٹے میں۔ دیکھو لفظ ایک ہیں، یہاں بولوں گلاس میں، وہاں بولوں بالٹی میں، تیسری جگہ بولوں تو وہاں ملتا ہے لوٹے میں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا گلاس میں، میں نے تو نہیں کہا لوٹے میں، میں نے تو نہیں کہا بالٹی میں۔ ہمیں ایسے ایسے الگ الگ موقع پہ الگ الگ برتن کے اندر پانی یوں کیوں ملا ہے؟ آپ کہیں گے لفظ نہیں بولا، بر دلالت حال ہے، علماء کا لفظ ہے۔ میں عوامی لہجے میں کہتا ہوں دلالت حال کا معنی، بھئی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہاں والا سمجھتا ہے، وہاں والا سمجھتا ہے، وہاں والا سمجھتا ہے۔ دیکھنے والے نے لفظ کا مطلب سمجھا تو اس ترتیب سے پانی دیا۔ جب یہاں میں الفاظ نہیں بدلتا تو مطلب بدل جاتا ہے۔
آپ لکھ کر صبح کسی کو دے دو، مولوی صاحب نے کہا پانی لاؤ، پانی دو، انہوں نے بالٹی میں دیا ہے، وہ کہیں گے عجیب بندے۔ اب جس کے سامنے بیک گراؤنڈ، پس منظر، پیش منظر، تہ منظر، مکمل بات نہیں ہوگی، وہ کہے گا بھئی عجیب بات ہے، کیوں؟ اسے لکھا ہوا ملا ہے۔ اور جو آدمی موجود ہوگا، شاہد ہوگا، گواہ ہوگا، آنکھوں سے دیکھنے والا ہوگا، یہ مکمل بات کو سمجھے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح آج جو بندہ کہے مجھے نبی کے صحابی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، میں عربی جانتا ہوں، تیرا حال بھی وہی ہونا ہے، کیونکہ تو نے نہ دیکھا ہے نہ تو نے سنا ہے۔ وہ پوچھ صحابی سے پیغمبر کی حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ نبی کو دیکھنے والا بھی ہے، بات سننے والا بھی ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مائک ہے، اس کے پوچھنے بتانے کے بھی چلو 3 طریقے بن سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کیا ہے، لفظ دیکھنا، 3 لفظ ہیں، یہ کیا ہے، کتنے ہیں؟ بولیے، انگل دیکھ کے بتا دو کتنے ہیں؟ 3۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک لفظ۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک، یہ کیا ہے، لہجہ بدلا، اس کا مطلب ایک ہے۔ اچھا میں ایک اور لہجہ بدلا، واہ یہ کیا ہے، واہ یہ کیا ہے۔ اب لہجے 3 ہے، لفظ ایک ہے۔ یہ کیا ہے سوال ہے، میں پوچھ رہا ہوں مجھے بتایا جائے۔ یہ کیا ہے، اس کا معنی انکار ہے، غصہ ہے۔ واہ یہ کیا ہے، اس کا معنی تعجب ہے، خوشی ہے، حیرانگی ہے۔ تو یہ جو کسی کو لکھ کے دے دو یہ کیا ہے، وہ کیسے میرے جذبات اور لہجے کو سمجھے گا؟ تو جو سامنے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ لہجے کا مطلب بھی سمجھے گا اور اس بات کا مدعا بھی سمجھے گا، اقتضا بھی سمجھے گا کہ اس بات کا تقاضا کیا ہے۔ آپ کو اور مجھے لفظ لکھے ہوئے ملے ہیں، اگر ہم خالی حدیث کی بات کریں تو ہمیں لفظ لکھا ہوا ملا ہے، اسی لیے ہم حدیث نہیں سنت کی بات کرتے ہیں۔ سنت پیغمبر کے اس بات کو کہتے ہیں جو حضور پاک کی بات ہو، مطلب صحابہ نے سمجھایا ہو۔ ہم نے اس بنیاد پہ تحفظ حدیث کانفرنس نہیں رکھی، تحفظ سنت رکھی ہے کہ ہم لفظ کو خود نہ پرکھیں، حضور کے شاگردوں سے پوچھیں۔ جب لفظ خود پرکھا جائے تو مطلب اپنا بنے گا، حدیث تو ہوگی، اور اس کا مطلب صحابی سے پوچھا جائے، وہ حدیث سنت بن جائے گی۔ حدیث میرے ایمان کا حصہ ہے، پر حدیث پر قابل عمل اس وقت کی مہر لگتی ہے جب وہ سنت ہو۔ سنت وہ راستہ ہے جس پہ حضور نے صحابی کو چلایا ہے۔ آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور پاک جب کلمہ پڑھتے تھے تو یوں پڑھتے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اب کوئی کہے میں نے تو حدیث دیکھی ہے، میں تو مطلب وہی کلمہ پڑھوں گا جو حضور نے پڑھا ہے، انی رسول اللہ والا، بتاؤ اس کا اسلام رہے گا؟ بولتے نہیں ہو، ایمان رہے گا؟ انی رسول اللہ لفظ تو حضور کے، حدیث پہ عمل کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے حدیث تو ہے پر سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ ادھر محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا، کیوں؟ رسول اللہ نے صحابہ کو یہی سکھایا ہے۔ اب کوئی کہہ دے میں تو 13 شادیاں یا 11 شادیاں کروں گا، حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، بیک وقت 9 کی ہیں، کل 11 کی ہیں، 2 باندیاں رکھی ہیں تو 13 ہوئی ہیں، میں بھی کروں گا۔ ہم کہیں گے نانا یہ حدیث تو ہے پر سنت نہیں ہے، حضور نے امت کو 4 سے آگے بیک وقت جانے پہ منع فرمایا ہے۔ اگر تو 4 سے آگے جائے گا اولاد ولد الزنا ہوگی، ہم روکیں گے، کیوں؟ حدیث تو ہے حضور نے یوں کیا ہے پر امت کو چلایا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو صرف رسول اللہ کے لفظ بتائے، صحابی کا مطلب چھوڑے، وہ قابل اعتماد نہیں۔ بات تو وہ ہوگی جو حضور پاک کی ہو، مطلب وہ ہوگا جو شاگرد نے سمجھایا ہو۔ اور خالی ہم نہیں کہتے، یہ حضور خود فرما گئے ہیں، اہل السنتی والجماعت کا مطلب سیاسی، مذہبی، سماجی، ثقافتی کون سی جماعت مراد ہے؟ فرمایا والجماعہ جماعت صحابہ مراد ہے۔ ما انا علیہ بات میری ہوگی، واصحابی مطلب صحابی کا ہوگا۔ وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اسے پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے جلسے کا نام تحفظ حدیث رکھا یا تحفظ سنت؟ پیغمبر کی وہ حدیث جس کا مطلب صحابی دے،
وہ اسے سنت کہتے ہیں۔ پیغمبر کی وہ حدیث جس کے اوپر پیغمبر صحابہ کو چلا دے اسے سنت کہتے ہیں۔ جب سنت کی حفاظت ہوگی حدیث کی حفاظت آٹومیٹکلی اس میں آ جائے گی، کیونکہ سنت بڑی چیز ہے، حدیث چھوٹی چیز ہے۔ 1000 روپے کے نوٹ میں 100 روپے کا نوٹ خود بخود آ جاتا ہے۔ جب بڑی چیز کی حفاظت ہوگی چھوٹی چیز کی حفاظت اس سے بڑھ کے ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله